العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے، سن 1442 1442 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سن و ہجری آتے رہیں گے ہر سال جب تک یہ دنیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی آئے گا۔ محرم الحرام کے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کیا فضیلت ہے، جو ہمارے اور آپ کے ماں باپ سننے اور سنانے والے جو باحیات رہیں گے وہ سنتے سناتے رہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا سال محرم جب آئے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم اور آپ دنیا میں رہیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو جیسے ہی دین کا آغاز ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ممکن ہے کہ میرا یہ آخری دن ہے۔ دن گزر جائے، رات آ جائے، یہ سوچ کر سونا کہ ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری رات ہے۔ عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، جیسے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس تصور کے ساتھ، اس دل جمعی کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر نماز پڑھیں کہ شاید یہ ہمارا آخری جمعہ ہے۔ جب ہر ایک انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ جو بھی کام کرے یہ سوچے کہ یہ ہمارا آخری کام ہے، تو ہم اور آپ یقیناً غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ کبھی بھی ہم اور آپ غلط راستے کو نہیں اپنائیں گے، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ ذہن نہیں بن رہا ہے۔ بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے محرم الحرام کی، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ 10 محرم الحرام آسمان سے جو بارش ہوئی، پہلی بارش جو ہوئی وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے رہا ہوئے، وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، تقریباً 300 سال تک روتے رہے، لیکن جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے جو نجات ملی، وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی قربانی اللہ نے جو قبول کیا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی اللہ نے قبول کیا،
وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ محرم الحرام کی اور بے شمار فضیلتیں ہیں، بس ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ بے شمار فضیلتیں ہیں، تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جب اتنی فضیلت ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہ فضیلت والے دین میں فضیلت والے ہی کام کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اس دن لہو و لعب میں، کھیل کود میں یا ناچ گانوں کی محفلوں میں یا کہیں جلوس کی محفل ہو جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسی محفلوں میں، ایسے میلوں جھمیلوں سے ہم اور آپ حتی الامکان بچیں۔ بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزے بھی رکھیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد، رمضان المبارک کا مہینہ جو اس مہینے میں روزہ فرض ہے، اس مہینے کے بعد اگر نوافل روزوں میں سب سے افضل روزہ ہے تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کی روزہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ہجرت کر کے چلے گئے تو محرم کی 10 تاریخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے ہم لوگ اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دیا تھا، یعنی فرعون دریا میں غرق ہو گئے تھے اور پوری فرعونی قوم دریا میں غرق ہو گئے، اور ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں سے نجات دیا۔ تو ہم ان کی یاد میں آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے روزے رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان کی یاد منائیں۔ تو اپنے صحابہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو، لیکن یہودیوں سے فرق کرو، چونکہ ان سے فرق کرنا ہے تو 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو، یعنی محرم الحرام کے 2 روزے رکھو، 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن باحیات رہے 10 محرم الحرام کے روزے رکھتے رہے۔ تو ہم اور آپ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ ضرور رکھیں، تاکہ جو اس کی فضیلتیں ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں، کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ کس بات کی اجرت؟ کس بات کی محنتانہ؟ کس بات کی مزدوری؟ اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہم تم لوگوں سے کوئی اجرت، کوئی محنتانہ، کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ کس بات کی؟
اس بات کی کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نہیں دیا. سب کچھ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا. سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا. ہمیں ایک اللہ کا پتہ جو ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا. ہمیں رمضان ملے، ہمیں نماز ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین اسلام ملا، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، آپ یہ جو ساری چیزیں اپنی امتیوں کو، میرے بندوں کو جو دے رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں جو یہ ساری چیزیں تمہیں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربی، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت یعنی گھر والے. اہل بولے تو والے، بیت بولے تو گھر، تو گھر والے. تو گھر والے کون کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے بھی گھر والے ہوتے، اہل خانہ بولتے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر والے بھی ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون لوگ ہیں؟ تو 3 طرح کے گھر والے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے اور کہیں اور چلے گئے، وہ بھی نبی کے گھر والے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن شادی ہو گئی، دوسرے گھر میں چلے گئے، تو یہ نبی کے گھر والے ہیں. ایک یہ کہ نبی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، آپ کے نکاح میں آئے، تو آپ کے گھر والے ہو گئے. جیسے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ کسی اور گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، نکاح میں آئے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہو گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہو گئے. اور ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا. مختصراً یہ نجران کے بڑے بڑے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، نجران کے بڑے بڑے عیسائیوں میں سے بڑے بڑے پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے اس بات پر کہ ہمارا دین اچھا ہے. ایک مقام پر قیام فرمائے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے مفکر بھی تھے، بڑے بڑے مدبر بھی تھے، بڑے جانکار لوگ تھے. بات ہوتی رہی، پھر ایک اس بات پر بات بنی کہ اگر تم لوگ حق پر ہو یا میں حق پر ہوں، مباہلہ کریں گے. مباہلہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں. آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک میں آیت شاہد ہے کہ تم اپنی اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں، تم اپنی جان کو لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں. دونوں طرف سے بات بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی جان میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا،
اولاد میں سے حسنین کریمین کو لیا، حسن و حسین کو لیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور فرمائے ہؤلاء اہل بیتی، یہ لوگ ہمارے گھر والے ہیں۔ حضرت علی کو جمع کیا، فاطمہ کو جمع کیا، حسنین کریمین کو جمع کیا، اور ایک چادر اڑا دیا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب چلے مباہلہ کے لیے، حسنین کریمین کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، فاطمہ بھی ساتھ ہیں، علی بھی ساتھ ہیں۔ نجران کے جو عیسائی بڑے بڑے عالم تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے اور ان کے دونوں طرف ان کے نواسے ہیں، ان کی اولاد آ رہی ہے، تو بڑے سمجھدار تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے جانکار تھے، تورات و انجیل کا مطالعہ کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے سمجھا اور یہ اس بات پر اکتفا کیے، اس بات پر پہنچے کہ آج اگر مباہلہ ہو گیا، آج اگر دونوں میں مقابلہ ہو گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج دعا کر دیے اور یہ جو نفوس قدسیاں ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر ان کی دعا پہ یہ آمین کہہ دے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ آسمان کے لیے دعا کر دے تو یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین کے لیے دعا کر دے تو زمین کانپنے لگے۔ اس لیے اپنے لوگوں سے عیسائیوں نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ فدیہ دینے کا اصول بنا لیا جائے، اور ان سے کوئی مباہلہ، کوئی مناظرہ، کوئی مقابلہ نہ کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ نے جو لوگوں کو دین دیا، آپ نے جو قرآن دیا، آپ نے سب کچھ دیا، آپ اس کے بدلے میں فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، شرط یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، اہل بیت سے اور حسنین کریمین سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں، جنگل کے جانور بھی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کھیلنے کی، ہر بچہ کھیلتا کودتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں کھیل رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بدوی ایک ہرن کا بچہ لیے ہوئے آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیے اور حضرت حسن کے حوالے کر دیے کہ لو بیٹا اس کے ساتھ کھیلو۔ بچے ہوتے ہیں تو ہرن کا بچہ ہو یا بکری کا بچہ ہو یا اور کوئی، اس سے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں بچے، مرغی کا بچہ ہو، بلی کا بچہ ہو، بچے بڑے کھیلتے شوق سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہرن کے بچے کو لیے تو ساتھ میں کھیلنے لگے، کھیلتے کھیلتے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا بھائی جان یہ کس نے دیا؟ مجھے بھی اس میں کھیلنے دو، مجھے بھی اس کے ساتھ کھیلنے دو۔ حضرت حسن نے فرمایا میں نہیں کھیلنے دیتا، بابا جان نے مجھے دیا ہے، نانا جان نے دیا ہے، اگر تمہیں کھیلنا ہے تو تم نانا جان سے مانگ لو، تم بھی نانا جان سے ایک ہرن کا بچہ مانگ کے لاؤ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگے بھائی جان مجھے بھی کھیلنے دو۔ کہا نہیں، اگر تجھے ہرن کا بچہ چاہیے تو بابا جان سے، نانا جان سے لے لو۔ اب روتے ہوئے بلکتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باہر تشریف لائے۔ نانا جان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اب ہرن کا بچہ بدوی نے، عرابی نے تو ایک ہی دیا تھا، اب دوسرا بچہ کہاں سے آتا؟ ان قریب تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد ہو گئے، اور ان قریب تھا کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، رونے کے قریب میں تھے
کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ جنگل کے جانب سے، جنگل کے طرف سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو لیے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیتی ہے اور فرماتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یہ جو بدوی، یہ عرابی جو ہرنی کا بچہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے۔ اور ان قریب تھا کہ حضرت حسین رو پڑتے، آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے ہرنی تم اپنے ایک بچے کو لے کر کے حسین کی خدمت میں جاؤ، میں جلدی سے دوڑتی ہوئی لے کر کے اپنے دوسرے بچے کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آئی ہوں۔ میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنسو ٹپک جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنگل کے جانور بھی اہل بیت سے اور حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے اچانک غائب ہو گئے۔ بچے ہوتے نا، ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں اعلان ہوتا فلاں بچہ غائب ہو گیا ہے، کسی صاحب کو ملے تو فلاں جگہ پہنچائیے، لیکن وہ دور مائک کا تو تھا نہیں۔ حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے اچانک غائب ہو گئے۔ فاطمہ بڑی پریشان تھی، کیا کروں؟ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی بڑا پریشان نظر آ رہی ہو۔ کہاں ہاں بابا جان، دونوں بیٹے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں، تلاش کی لیکن نہیں مل رہے ہیں، تلاش کی مل نہیں رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے۔ اتنے میں جبریل امی تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، سلام عرض کیے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور دونوں تھک گئے اور دونوں کو نیند آ گئی۔ جب انہیں نیند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک فرشتے کو بھیج دیا، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ تشریف لے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے لیے کیسا اچھا انتظام فرمایا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے جو اپنے ایک بازو کو نیچے زمین پر بچھا دیا ہے، اس پر حسنین کریمین آرام فرما رہے ہیں، اور ایک بازو کو سائبان بنایا ہوا ہے، شامیانہ بنایا ہوا ہے تاکہ حسنین کریمین کو کوئی دھوپ نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حسنین کریمین سے بڑی محبت فرماتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت فرماتے، صحابہ کرام محبت فرماتے۔ آج اہل سنت والجماعت یہ ہم اور آپ بھی محبت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ عداوت رکھتے ہیں۔ جو عداوت رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، اور جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت ہو رہا ہے، ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ 10